السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم قربانی کے تعلق سے اہم باتیں بتانا چاہوں گا، اور وہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں قربانی کے تعلق سے۔ یہ ہے کہ بہت لوگ اکثر و بیشتر پوچھتے رہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے نام قربانی کرائیں، یا جس کے پاس پیسہ ہے یا کس کے پاس نہیں ہے، کون قربانی کروائے کون نہ کرائے۔ تو اس کے تعلق سے میں بات بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس پیسے ہوں، قرض دار نہ ہو، پریشان نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور کماتا ہو اچھے سے، اور کیا کہتے ہیں 52.5 تولہ سونا چاندی یا اس کے عوض ہو، پیسے ہو فی الحال۔ اس کے علاوہ بھی اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، 40,000 50,000 کی بکرا جو ہے لینے کی اس کی حیثیت ہو، تو وہ گویا کہ وہ قربانی کرے، وہ گھر کا مالک ہو، اونر ہو، وہ قربانی کرے۔ یعنی کہ آپ کسی بھی بچے کے نام پہ اور کسی کے نام سے جو کرواتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ جو اسی کے نام سے کروائیں، جو مین ہے، جو کماتا ہے پیسہ، جو گھر کا مالک ہے، اسی کے نام سے قربانی کروانی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ اہم ہے کہ اگر انسان قرض دار ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ چاہیے کہ وہ قرض ادا کرے، اور پھر اس کے بعد قرض سے بری ذمہ ہو جائے۔ قرض نہ ہو تو بالکل صاف ستھرا، جس طرح سے یہ بکرے دکھ رہے ہیں بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور اس میں کیا کہتے ہیں بکرے میں کوئی بیماری نہ ہو، یا وہ لولا اور لنگڑا نہ ہو، اس طرح سے کوئی اس میں عیب نہ پایا جائے، یعنی بغیر عیب کے کوئی کمی نہ پائی جائے، تو اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اور اس کے بعد جب اسے قربان کر دیں تو اس کے گوشت کا کیا ہے شرع میں، کہ آپ جو ہے 3 حصے لگائیں۔ ایک حصہ جو ہے آپ کا ہو گیا ہے، ایک جو ہے آپ کے عزیزوں کا ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کا، اور ایک حصہ جو ہے آپ کے پڑوسی خاندان کا، غریبوں کا ہو جاتا ہے۔ تو جب تینوں حصے لگ جائیں تو ضرور اس کو جو ہے تینوں حصے تینوں جگہ پہ پہنچانا چاہیے۔ قربانی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ صرف آپ قربانی کرائیں اور فریج میں گوشت رکھ لیں، یا خود ہی کھائیں، یا کسی خاص لوگ کو بلا کر کے کھلا دیں۔ یہ بہت ہی نہایت غلط بات ہے۔ جس کا حق ہے اسے اس کا حق پہنچانا چاہیے۔ اگر غریب کا حق ہے تو اس کو دو، اور رشتہ داروں کا حق ہے تو اس کو پہنچانا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کو پہنچانا چاہیے۔ قربانی کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ خاص مقصد ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں جانور کو، اللہ کے لیے قربان کریں۔ اور جب اللہ کے لیے ہم قربان کر دیتے ہیں تو لہٰذا وہ گوشت جو ہے آپ کا بالکل ایک شیرنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو شیرنی کا جو بھی وہ مستحق ہے اس کو اس تک پہنچانا چاہیے، نہ کہ بینے کے طور پر، یا یوں کہنا کہ ان کے گھر نہیں دیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اور اگر ان کے گھر آلریڈی ہوا ہے، ان کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، جس کے گھر 2 3 بکرے ہوئے ہیں، یا ایک ہی بکرا ہوا ہے اور شارٹ فیملی ہے، اس کو اتنی گوشت کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو نہ دیں۔ اس کو دیں گوشت جس کے گھر میں قربانی نہ ہوئی ہو اور واقعی اس کی بڑی فیملی ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ دیں، تاکہ اسے کوئی پرابلم نہ ہو، اچھے سے وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ بھی کھا سکے، گوشت بنا کر کے اپنی فیملی کے ساتھ کھا سکے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نان مسلم کو دیں کہ نہ دیں۔ اگر واقعی میں وہ ضرورت مند ہیں اور کھاتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اس نیت سے دینی چاہیے کہ انسانیت کی نیت سے، اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو انسانیت کی نیت سے دینی چاہیے کہ وہ یہ لیں، اور ان کے دل میں جو ہے اسلام کی محبت پیدا ہو۔ اس نیت سے آپ جو ہے دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی وہ بھی کھا سکتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔